بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 1 رجب المرجب. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے. ابو بکر آپ کی کنیت ہے. نام عبداللہ، والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا. آپ بچپن ہی سے نیک طبیعت اور سادہ مزاج انسان تھے. زمانے جاہلیت میں آپ نے نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی بتوں کو پوجا. عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری دوستی اور سچی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ان کو ہی نصیب ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور زندگی بھر جان و مال سے ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے، اور اہم مشورے اور راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے کرتے تھے. چنانچہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا. پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور دین کی سربلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے. نمبر 2 اللہ کی قدرت. مشک اللہ کے خزانے سے آتا ہے. مشک ایک بہت ہی قیمتی خوشبو ہے. اس کی پیدائش کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اللہ رب العزت نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں. اس کی ناپ میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک ڈلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی خون کے ڈلے میں اللہ رب العزت ایسی خوشبو پیدا کرتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں. ہرن کی ناپ میں مشک پیدا ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے، جس سے وہ ڈلا جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیچتے ہیں. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نمبر 2 نماز ادا کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 حج کرنا. نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. بخاری شریف کی روایت. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں سنت زندہ کرنے کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. ابن ماجہ. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. نماز اشراق پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہے، مکروہ وقت گزر جانے کے بعد پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ بولے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. ابو داؤد شریف کی روایت. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں سود کھانے اور کھلانے پر لعنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں. مسلم شریف کی روایت. نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے. مسند احمد. نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنت کا زیورات. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ
ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں میں ان کو سونے سے بنے ہوئے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ سورہ حج۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج کرنا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ فائدہ، جس طرح مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح مرض سے بچنے کی تدبیریں بھی اللہ ہی کی طرف سے وارد ہوئی ہے، لہٰذا ان تدبیروں کو اختیار کرنا تقدیر کے خلاف ہے۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا قرآن آ چکا ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یونس۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔